السلام علیکم. تشریف رکھیں. آج ہم نے آیت 52 سے شروع کرنا ہے نا. میں نے کرسچنس کی تھی, اس میں ٹھیک لگا دی ساری. اس کے متعلق کوئی کہیں کوئی اختلاف نہیں. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج ہم نے سورہ حامیم سجدہ کی 52 آیت سے درس شروع کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے ایک مسئلہ جو گزشتہ درس میں نے اٹھایا تھا کہ اس کی تحقیق گزشتہ درس میں ایک مسئلہ اٹھایا تھا جس کی تحقیق مرکز سے آنی تھی اور اب وہ آ چکی ہے. دارالفتاح سے ہمارے ناظم قائم مقام ناظم دارالفتاح بشر احمد کالوں صاحب کی ایک رپورٹ مل گئی ہے. میں نے سوال اٹھایا تھا کہ کیا سجدہ صاحب ضروری ہے یا توئی ہے. کیا سجدہ صاحب نے معاف کرو, یہ صاحب ہو گیا. کیسے اچھے موقع پہ صاحب ہوا ہے. سجدہ تلاوت ضروری ہے یا غیر ضروری ہے, اور کیا آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وقت آپ کی سنت سے اس پر کوئی روشنی پڑتی ہے کہ نہیں, اور اسی طرح صحابہ اور خلفاء کے زمانے میں کیا دستور العمل تھا, اور اگر یہ ضروری نہیں ہے تو کیا بہتر ہے کہ لازمن نہیں کہ بہتر ہے کہ کر لیا جائے, یا اس کا بہتر ہونا بھی مشکوک ہے, اور اگر گلی میں گزرتا ہوا آدمی کو سن لے تو اس پر کیا حکم عائد ہوگا. یہ سارے جو سوال اٹھائے گئے تھے الحمدللہ کہ مبشر کالوں صاحب نے بہت عمدہ حوالوں کے ساتھ جواب تیار کیا ہے. اس کی روشنی میں جو میرا موقف تھا وہی درست ثابت ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتا رہا ہوں اس سے کہ اگر امام خود تلاوت کروا رہا ہو اور وہ سجدہ کرے تو پھر سب پر لازم ہے کہ وہ جو موجود ہوں اس کے سامنے وہ بھی سجدہ کریں. وہاں اختیار یا غیر اختیار کی بحث نہیں رہتی, کیونکہ وہ امام ہے اور اسی نے تلاوت کی, اسی نے فیصلہ کیا کہ میں یہاں سجدہ کروں, تو اس کے جو مقتدی ہیں ان پر ضروری ہے کہ وہ ساتھ ہی ہو جائیں, سجدے میں چلے جائیں. اس میں میرے نزدیک توئی بحث نہیں رہتی. امام ایک مجلس میں بیٹھا ہو, وہ سجدہ کرے اور باقی ساروں کو اختیار ہو کریں یا نہ کریں, یہ درست نہیں لگتا. سوائے اس کی کہ کوئی ایسا بے وضو بیٹھا ہو جو یہ سمجھتا ہو کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے اور وہ سوچے کہ میں بعد میں کر لوں گا, مگر قرآن کی کلاس ہو یا قرآن کا درس ہو رہا ہو, ایک امام کی موجودگی میں اس میں بے وضو بیٹھنے کا مقصد نہیں سمجھ آتا. اور بہت سے فقہا کا یہ بھی خیال ہے کہ سجدہ تلاوت میں وضو کا ہونا یا نہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے, یہ ایک غیر ضروری بحث ہے. سمجھ گئے, یہ ہے تمیز. اب ان کی میں پوری رپورٹ پڑھ کے سناتا ہوں. بہت عمدہ رپورٹ ہے, اس مسئلے کے ہر پہلو سے متعلق مستند حوالوں کے ساتھ موقف کو واضح فرمایا گیا ہے. سجدہ تلاوت کی بابت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کا جو طریق عمل کتب احادیث سے معلوم ہوا ہے وہ آگے لکھا کہ میں پیش کر رہا ہوں. نمبر 1, حضرت ابن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کوئی سجدہ والی آیت پڑھتے تھے جب کہ ہم لوگ بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے تو حضور بھی سجدہ کرتے اور ہم بھی آپ کے ساتھ سجدہ کرتے تھے.
یہ وہی پہلا پس منظر ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. لیکن بخاری کی اس حدیث کے خلاف ایک اور حدیث بھی ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لازماً نہیں کیا کرتے تھے، اپنا اختیار استعمال فرماتے تھے، چاہیں تو کریں چاہے تو نہ کریں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ النجم تلاوت فرمائی اور آیت سجدہ پر سجدہ کیا، اور تمام حاضرین مجلس نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا. یہ پہلی آیت کی تائید میں، پہلی سورت کی تائید میں ہے. نمبر 3، حضرت زید بن ثابت بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ النجم پڑھ کر سنائی، وہی سورت جس میں سجدہ ہے، مگر حضور نے آیت سجدہ کے آنے پر سجدہ نہیں کیا. بخاری ابواب سجود القرآن باب من قرأ سجدہ تھا. اب سوال یہ ہے کہ کیا اس کا یہ نتیجہ نکلے گا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پڑھتے تو سجدہ کرتے، خود نہیں پڑھی کسی اور نے پڑھ کر سنائی تو کسی اور کا پڑھا ہوا دوسرے پر سجدہ فرض نہیں کرتا. یعنی کوئی پڑھ رہا ہو تو اگر وہ امام نہ ہو تو لازم نہیں ہے کہ اس کے سننے والے اس کے لیے اس وقت سجدہ ریز ہو جائیں. ایک یہ نتیجہ نکل سکتا تھا بھی، اور بھی آگے نکل آنے والی حدیث سے. اس حدیث سے حنفیوں کے علاوہ، حنفیوں کا یہ مسلک ہے کہ سجدہ کرنا چاہیے. اس حدیث سے حنفیوں کے علاوہ دیگر تمام فقہا یہ استنباط کرتے ہیں کہ سجدات تلاوت ضروری نہیں ہیں، اختیاری امر ہے، خواہ کوئی کرے خواہ نہ کرے، جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ النجم کی آیت پر سجدہ کیا اور ایک مرتبہ نہ کیا. مگر اس استنباط میں ایک کمزوری یہ ہے کہ جہاں سجدہ کیا وہاں خود تلاوت فرما رہے تھے، جہاں سجدہ نہیں کیا وہاں کوئی اور تلاوت کر رہا تھا. اب اس سے دو استنباط ممکن ہیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے، وہ امام نہیں تھا، اس لیے اس کی تلاوت سے آپ پر کوئی اثر نہیں پڑا. یا یہ کہ کوئی بھی سننے والا اس سنت کو ایک عام، اس حدیث کو ایک عام اطلاق پانے والی حدیث سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص خود پڑھ رہا ہو تو کرے اور نہ پڑھ رہا ہو تو نہ کرے. لیکن یہاں جس شخص نے کی تھی تلاوت اس نے بھی نہیں پڑھی، نہیں سجدہ کیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے کہ کم سے کم خود تو کرتا. یہ آگے استنباط ہے جو پھر مزید معاملے کو کھول دیتا ہے ہم پر. حنفیوں کے علاوہ باقی فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر سجدہ تلاوت واجب ہوتا اور سجدہ تلاوت نہ کرنا گناہ ہوتا تو حضرت رسول پاک زید بن ثابت صلی اللہ علیہ وسلم زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم فرماتے کہ تم نے ترک واجب کیا. اور یہ ایک قسم کی حدیث تقریری بن جاتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضاحت کو فرماتے کہ دیکھو میں تو اس لیے نہیں کر رہا کہ میں امام ہوں اور تمہیں، لیکن تم تو پڑھ رہے ہو، تم نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اس لیے خود سجدہ کرو. یہ جو چیز ہے اس سے واضح کیا ہے. اب سنیے، اب یہاں بیچ میں انہوں نے خام خواہ لکھ دیا آؤ مل کر سجدہ کریں. یہ تو کہا ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نہ یہ نتیجہ اس سے نکل سکتا ہے کہ مل کر سجدہ کریں. اتنا ہی کافی خاموشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے بہت کافی ہے. آپ کی موجودگی میں ایک شخص نے تلاوت کی ہے، سجدہ آتا ہے جس پر اسی آیت
کا سجدہ آتا ہے جس پر آپ سجدہ کر چکے ہیں پہلے، اور یہ علم رکھتے ہوئے وہ سجدہ نہیں کرتا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو منع نہیں فرماتے اس حرکت سے، یا حکم نہیں دیتے کہ تمہیں سجدہ کرنا چاہیے تھا۔ حضرت عمر نے جمعہ کے دن ممبر پر بیٹھ کر دوران خطبہ سورہ النمل کی تلاوت کی۔ جب آپ سجدہ والی آیت پر پہنچے تو آپ ممبر سے نیچے اترے اور سجدہ کیا، اور حاضرین نے بھی سجدہ کیا۔ یہ وہی صورت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ امام تھے، اور آپ نے جو کچھ کیا سننے والے تابعین کا فرض تھا آپ کے ساتھ شامل ہو جاتے۔ اگلے جمعہ، اب یہ بات اور ہے، اگلے جمعہ کہاں گیا؟ اگلے جمعہ آپ نے پھر اسی صورت کی تلاوت فرمائی، اور جب آپ سجدے والی آیت پر پہنچے تو آپ نے فرمایا، اے لوگو، ہم سجدات والی آیات پڑھتے ہیں، بس آیات سجدہ کے آنے پر جو سجدہ کرے اس نے اچھا کیا، اور جو سجدہ نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اس لیے دو خطبوں میں اوپر تلے دو مختلف موقف اختیار کر کے کھول دیا کہ امام خود بھی آیت پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ نہ کرے، اور اس حد تک جائز ہے کہ حضرت عمر جس آیت پہ سجدہ کر چکے تھے اس کو پھر پڑھتے ہیں اور سجدہ نہیں کرتے۔ جو سجدہ کرے اس نے اچھا کیا، اور جو سجدہ نہ کرے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، چنانچہ حضرت عمر نے سجدہ نہ کیا۔ یہ پہلو ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عمر نے یہ فکرہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سجدات تلاوت فرض نہیں کیے، ہماری مرضی پر چھوڑا ہے۔ بخاری، یہ سب بخاری کی روایات ہیں۔ بخاری ابواب سجود القرآن، باب من را ان اللہ عز و جل لم یوجب السجود۔ مذکورہ بالا واقعہ سے فقہا یہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عمر کا صحابہ کی مجلس میں دوران خطبہ سجدات تلاوت کی بابت یہ ارشاد صحابہ کے سامنے ہوا۔ اب اس سے ایک اور بڑا مضبوط استدلال کرتے ہیں حنفیٰ سے جو مخالف فقہا ہیں، کہتے ہیں اور کسی صحابی نے حضرت عمر کی رائے سے اختلاف نہیں کیا۔ اگر ان میں سے کسی نے اس موقف کے خلاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھا ہوتا اور سمجھتے کہ حضرت عمر کو اختیار نہیں تھا ایسی بات کہنے کا، تو کوئی ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا ہے درست نہیں ہے، اور یہ ہوا کرتا تھا۔ بس وہ کہتے ہیں اس پر اجماع بھی ہو گیا۔ حضرت عمر کا یہ موقف محض آپ کی رائے نہیں رہتی بلکہ اجماع سے ثابت ہو جاتا ہے۔ بس اجماع صحابہ سے ثابت ہوا کہ سجدات تلاوت فرض نہیں ہیں، اختیاری امر ہے۔ سجدہ کرنے پر ثواب ملے گا اور نہ کرنے پر انسان گناہگار نہیں ہوگا۔ حنفی یہ کہتے ہیں کہ قول صحابی ہے نہ کہ قول رسول، اور یہ حضرت عمر کا ذاتی اجتہاد ہے، حالانکہ اس اجماع کی روشنی میں جس کو کھول دیا گیا ہے یہ آپ کا ذاتی اجتہاد نہیں رہتا۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حضرت عمر زیادہ سمجھتے تھے بنسبت حنفی علماء کے۔ لازماً آپ نے قریب سے دیکھا، اور لازماً آپ کی فدائیت کا عالم یہ تھا کہ آپ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتے تھے اگر اس سنت کو بہتر نہ سمجھتے۔ آگے مبشر کالم صاحب فرماتے ہیں، میری رائے میں حنفیوں کا یہ موقف کمزور ہے۔ میرے نزدیک لفظ کمزور ہے، لکھنا یہ چاہیے تھا یقیناً غلط ہے۔ اتنا بڑا استدلال دے کر اس کے بعد اسے کمزور کہنا بالکل درست نہیں۔
کیونکہ حضرت عمر کا یہ فرمانا صحابہ کے سامنے تھا اور صحابہ کی خاموشی اسے اجماع صحابہ کا درجہ دیتی ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اجماع صحابہ کو حجت قرار دیا ہے۔ اتنی باتوں کے بعد کمزور ہے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے، یہ 5واں ہے، کہ سجدہ تلاوت اس شخص کے لیے ہے جو تلاوت قرآن سننے کے لیے بیٹھا ہو۔ اب اتنی باتوں کے بعد اس ابن عباس کے قول کی ضرورت کیا تھی؟ مسئلہ تو حل ہو چکا پہلے 4 میں، 5واں ایک میں زائد ہے، یعنی 5واں نمبر۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سجدہ تلاوت اس شخص کے لیے ہے جو ارادتاً توجہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت سن رہا ہو۔ اب یہ دونوں اقوال پہلے دلائل سے رد ہو چکے ہیں۔ یہ ہیں اقوال، اور پہلا ہے اجماع، اور رسول اللہ علیہ وسلم کے واضح اقوال، آپ کی موجودگی میں ہونے والا واقعہ، اور اس پر رسول اللہ علیہ وسلم کا تقریری تحکم۔ ان باتوں کے بعد یہ ساری چیزیں بالکل بے حیثیت رہ جاتی ہیں۔ اب اس کے بعد باقی بحث ان کی بے ضروری ہے، گلی میں گزر رہا ہے تو کیا کرے؟ جو بیٹھا ہوا نہیں کرے گا وہ گلی کے گزرنے کی بحث تو بالکل لازمی باہر کی ہے۔ یہ ہے موقف۔ لیکن ذاتی طور پر میں ایک مسئلہ نہیں، ایک قلبی بات کر رہا ہوں کہ سجدہ جہاں تک ممکن ہو کہ انسان کر لے تو اس میں حرج کیا ہے؟ اس کی روح کو تسکین ملے گی، اس لیے جہاں ممکن ہو سجدہ کر لینا چاہیے، مسئلے کے طور پر نہیں بلکہ اپنی روح کی تسکین کے طور پر۔ تو اس آخری بات پر ہی میں یہ ختم کرتا ہوں، اور امید ہے کہ اب ہمیشہ کے لیے بات کھل چکی ہوگی۔ ضرورت تھی بہرحال اس کی وضاحت کی۔ اب بتائیں کون سی آیت ہے؟ 52۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ۔ أَلَا إِنَّهُمْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَاءِ رَبِّهِمْ أَلَا إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ۔ یہاں سورہ حامیم سجدہ ختم ہو جاتی ہے۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، جب ہم انسان پر نعمت فرماتے ہیں وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے، کنارہ کشی کرتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ، اور جب اسے کوئی شر چھو جائے تو بہت لمبی چوڑی دعائیں کرتا ہے۔ یہاں جو فقہاء ہیں انہوں نے یہ نقطہ بھی اٹھایا ہوا ہے کہ اذا مسہ الشر میں شر کو فاعل بنایا گیا ہے، اللہ کو شر پہنچانے کا فاعل نہیں بنایا گیا۔ اس میں ایک حکمت ہے، لیکن بعض دوسری جگہوں میں اللہ تعالیٰ بھی ضرر پہنچانے کے فاعل کے طور پر قرآن میں بیان ہوا ہے۔ اس لیے اس جگہ شر سے مراد، یعنی شر کو فاعل کیوں بیان کیا گیا؟
یہ ان معنوں میں ممکن ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص لازماً اپنی بدعمالی کی وجہ سے کسی شر میں مبتلا ہوا ہو، ویسے اللہ کے لیے حسب حالات کسی کو شر میں مبتلا کرنا انصاف کے تقاضے کے خلاف نہیں ہے. سمجھیں؟ اب انعام سے کیا مراد ہے؟ انعام سے ایک مراد تو یہ ہے کہ عام مال و دولت دینا اور دنیاوی فضل کرنا، لیکن انعام کی شرعی اصطلاح اول طور پر نبوت کے لیے استعمال ہوئی ہے. فَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ کی آیت خود بتا رہی ہے کہ یہاں عام مال مراد نہیں ہے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ انسان کو مال دولت ملے جس کے متعلق رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم کی طرح ایک وادی اس کو مل جائے تو دوسری وادی کا مطالبہ کرے. وہ شخص عارض و ناب جانب کا منظر پیش نہیں کر سکتا. اس لیے اولین معنی یہاں انعام کے انعام نبوت ہے، اور اس انعام کے تابع باقی سب انعام. اور یہ ہمیشہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی قوم پر انعام نبوت فرماتا ہے اور اس کے تابع 3 دوسرے انعامات کے دروازے بھی کھول دیتا ہے، تو انسان ہمیشہ پہلو تہی کرتے ہوئے، تکبر کے ساتھ اعراض کرتے ہوئے دور ہٹ جاتا ہے. اس دور ہٹنے کے نتیجے میں اسے شر پہنچتا ہے. اللہ نے نہیں چاہا تھا کہ اسے شر پہنچے، اس لیے بالخصوص یہاں اللہ کو شر کا فاعل نہیں بیان کیا گیا. انعام کیا ہی اس غرض سے تھا کہ اسے فائدہ پہنچے. انعام کے فقدان کے نتیجے میں، اس سے دور ہٹنے کے نتیجے میں لازم ہے کہ ایسے شخص کو شر پہنچے. پس ذو دعائن عریض، پھر وہ لمبی چوڑی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے. قل ارأیتم ان کان من عند اللہ ثم کفرتم بہ من اضل ممن هو فی شقاق بعید. تو کہہ دے کہ بتاؤ تو صحیح، اگر یہ انعام اللہ ہی کی طرف سے تھا، ان کان من عند اللہ ثم کفرتم، اس کے باوجود تم نے انکار کر دیا، پھر بھی اس بات کے ہوتے ہوئے کہ خدا کی طرف سے تھا تم نے پھر بھی انکار کر دیا. من اضل ممن ہوا فی شقاق بعید، تو اس سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے جو پرلے درجے کی مخالفت میں غرق ہو. فی کے لفظ میں ہے، لیکن پرلے درجے کی مخالفت میں ہو مضمون کو کھولتا نہیں. فی کے اندر غرق ہونے کا مفہوم شامل ہے. جو پرلے درجے کی مخالفت میں غرق ہو چکا ہو، اس کو اور کچھ سجھائی بھی نہ دے، اس شخص سے زیادہ گمراہ اور کون ہو سکتا ہے. سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، لیکن ایسے لوگوں کو مجرم دکھانے کی خاطر کہ وہ خود اپنی نظر میں کبھی نہ کبھی یہ دیکھ لیں کہ وہ مجرم تھے. اللہ تعالیٰ ایسے نشانات ضرور بھیجے گا جن کے نتیجے میں وہ حق کو پہچان سکتے ہوں، اور کسی کو اس سے پہلے موت نہیں دے گا جب تک ان کے دل میں کبھی کبھی یہ حسرت نہ اٹھے کہ کاش وہ ایمان لے آتے. اس حسرت کا ذکر ایک اور آیت میں موجود ہے، اور وہی مضمون ہے جو یہاں بیان ہوا ہے کہ ایسے لوگ جو غرق ہوں ان کے متعلق کہا جا سکتا ہے ان بیچاروں کو کیا پتا، یہ تو ڈوبے پڑے ہیں، ان کو کیا پتا کہ باہر کیا ہو رہا ہے اور واقعی یہ نشانات سچے بھی تھے کہ نہیں. اس کا جواب ہے اس آیت کریمہ میں سنوریہم آیاتنا فی الآفاق، ہم لازماً ان کو ایسے نشانات دکھائیں گے جو آفاق میں ظاہر ہو رہے ہوں. جیسے کہ قرآن کریم کی کہ بے انتہا کہنا چاہیے، مگر معلوم نہیں ہے ابھی ان کی پوری، ان کا
ان کی تعداد معلوم نہیں، اس لیے بے انتہا ہیں، اور جو معلوم ہو چکے ہیں وہ بے انتہا نہیں ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے تو ہمیں ہمارے علم کے مطابق محدود ہیں۔ تو دونوں طرح کہنا جائز ہے۔ قرآن کریم کے بے انتہا معجزات ہیں، جن میں سے جو معلوم ہو چکے ہیں ان کا آفاق سے بھی تعلق ہے، اور قرآن کریم کثرت سے ایسے نشانات بیان فرماتا ہے جو آفاق پر کھل چکے ہیں اور ظاہر ہو چکے ہیں، اور پھر ایسے بھی نشانات دکھاتا ہے جو ہر شخص اپنی ذات سے تعلق رکھنے والے نشان محسوس کرتا ہے۔ بدوں کو، سخت گمراہوں کو بھی کبھی کبھی خدا ایک ایسی جھلک دکھا دیتا ہے کہ اگر وہ غور کریں تو محسوس کریں گے کہ ایک مافوق البشر ہستی کے سوا یہ واقعہ ہونا نہیں چاہیے تھا۔ حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ وہ حق کو پہچاننے کے اہل ہو چکے ہوتے ہیں۔ یتبین لہم انہ الحق کا مطلب ہے حق کو پہچاننے کے اہل ہو چکے ہوتے ہیں۔ اولم یکفی بربک انہ علی کل شیء شہید، تو کیا تیرے رب کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے، اس پر نگران ہے۔ ان کے دلوں پر جو کچھ بھی گزرا ہو، وہ مواقع جب ان کے دلوں میں حسرت پیدا ہو کاش ہم ایمان لاتے، وہ مواقع جب وہ آفاق کو دیکھتے ہیں اور پھر انکار پر مصر ہوتے ہیں، جیسا کہ آج کل نیچرلسٹ کا حال ہے۔ وہ جو زندگی کی سائنس سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو نیچرلسٹ کہتے ہیں۔ اس کثرت سے وہ ان پر خدا تعالیٰ کی ہستی کا ثبوت ظاہر ہو چکا ہوتا ہے کہ سوائے اس کے کہ وہ بڑی مشکل سے گھونٹ کے آنکھیں بند کریں، گھونٹ کے نہیں، خوب اچھی طرح دبا کے آنکھیں بند کریں، ان کو ضرور نظر آ جانا چاہیے۔ مصر ہیں، ہر دفعہ انکار پر مصر پہلے ہیں اور دیکھنے سے معلوم بعد میں ہوتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ سورج کی طرح روشن ہے، اس میں کوئی بھی شک نہیں رہتا۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کے لیے یہ بات کافی نہیں کہ وہ شہید ہے، وہ جان رہا ہے ان کے حالات کو، اس لیے جب بھی اس کا فیصلہ آئے گا اور ان کے خلاف فیصلہ ہوگا، وہ فیصلہ دینے میں اللہ ہمیشہ برحق ہوگا، اور غلطی ان لوگوں کی ثابت ہوگی جنہوں نے حق سے جان بوجھ کر آنکھیں بند کی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ جی اٹھنے کے بارے میں وہ شک میں مبتلا ہے، اور سوائے اس کے کوئی اور نفسیاتی وجہ نہیں۔ پہلے کی گواہی موجود ہے، اور بعض سائنسدانوں نے یہ بات واضح کی ہے کھل کر کہ ہم پچھلی باتوں پہ شک اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آتا کہ ہم دوبارہ جی اٹھیں گے۔ یہ چونکہ ناممکن بات دکھائی دیتی ہے، اس لیے پہلی بات ہمیں سمجھ آئے نہ آئے خدا کوئی نہیں، کیونکہ جی اٹھنے والی بات اگر نہیں ہے تو پھر خدا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس نے سارا کارخانہ بنایا اگر وہ آخری نتیجے کے طور پر لوگوں کی پیشیاں پیشانے نہ کرے تو یہ سب کچھ باطل ہو جاتا ہے۔ بس یہ باطل ہونے کا تصور ان کے ذہن پر چھایا ہوا ہے، اور اس وجہ سے وہ شک میں مبتلا ہے۔ الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم، خبردار، بات دراصل یہ ہے کہ وہ اللہ کی لقاء ہی سے شک میں مبتلا ہے۔ الا انہ بکل شیء محیط، اور خبردار وہ ہر چیز کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ بھی، ان کے شکوک بھی، دنیا بھی اور آخرت بھی، سب چیز اس کے احاطے میں ہے، اور قرآن کی باتیں اس سے نکلیں گی، اور ان کو بہت دیر کے بعد احساس پیدا ہوگا۔ کوئی وقت ہے، بس کافی ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ شورى حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك اللہ العزیز الحکیم لہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العلی العظیم تکاد السماوات یتفطرن من فوقهن والملائکۃ یسبحون بحمد ربهم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَلَا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد کرم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، حمید و مجید۔ یہ حمید و مجید حامیم کا ایک ہی ترجمہ نہیں، اس کے کئی تراجم ہو سکتے ہیں، اس لیے حمید و مجید کو بریکٹ میں رکھا ہوا ہے، یعنی یہ ترجمہ بھی درست ہے مگر اور بھی تراجم ہوں گے۔ بس اس ترجمے کو اگر خالی بریکٹ سے باہر ہم رکھتے تو میرے خیال میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا تھا کہ صرف یہی ترجمہ ہے۔ بریکٹ ظاہر کرتی ہے کہ یہ ترجمہ ہو یا کوئی اور ترجمہ ہو، دونوں باتیں جائز ہیں۔ یہی حال عین سین قاف کا ہے۔ عام طور پر اس کا مفہوم یہ لیا جاتا ہے علیم، سمیع اور قدیر۔ عین علیم کا پہلا حرف، سمیع کا پہلا حرف سین اور قاف کا پہلا حرف قدیر ہے۔ کذالک یوحی الیک وإلی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح ہر غالب سے بڑھ کر غالب اور مکرم حکمت والا اللہ تیری طرف وحی کرتا ہے۔ اب یہ جو آیت ہے اس نے ایک بظاہر اشتباہ پیدا کیا ہے، اس کا حل کرنا ضروری ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ اسی طرح ایسے الفاظ میں یا ایسے انداز میں وحی فرماتا ہے کہ کچھ نہ پتہ چلے کہ معنی کیا ہے، امکان پیدا ہو کہ شاید یہ معنی ہو، شاید یہ معنی ہو؟ کیا اسی طرح اللہ وحی فرماتا ہے؟ اور یہی بات پیش کی جا رہی ہے۔ اصل میں حروف مقاطعات کے جتنے معنی بھی ممکن ہیں وہ سارے کے سارے قرآن کریم کے متعلق یہ ثابت کرتے ہیں کہ بہت سے معانی اپنے اندر رکھتا ہے، اور اسی طرح کا لفظ یہاں یہ بات ظاہر کرتا ہے کہ قرآن کریم کی دیگر آیات بھی
اسی طرح ظلمانی ہیں، ان کے بہت سے معنی ممکن ہیں، سرسری نظر سے ان پر سے نہ گزرا کرو. یہ مقاطعات تمہیں جھنجھوڑ کے جگا رہے ہیں، یہ تمہیں دکھا رہے ہیں کہ تھوڑے لفظوں میں زیادہ بات کی جا سکتی ہے. بس تیرے طرف تمام تر وہی اسی اصول پر فرمائی گئی ہے کہ اس کے اندر متعدد بطون ہیں، اور ان پر اگر تم غور نہیں کرو گے تو ان سے محروم سرسری نظر سے مطالعہ کر کے آگے نکل جاؤ گے. کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک، پہلوں سے بھی خدا نے یہی سلوک فرمایا تھا، ان پر بھی اسی طرح کی وحی تھی جو تھوڑی لفظوں میں زیادہ معنی رکھا کرتی تھی. اللہ العزیز الحکیم، وہ سب غالب، ہر غالب سے بڑھ کر غالب اور مکرم، حکمت والا اللہ ہے جو یہ تیری تربیت کر رہا ہے. اور پہلے بیان ہو چکا ہے. اب اگلی آیت، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العلی العظیم، اسی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، اور وہ بہت بلند مرتبہ اور صاحب عظمت ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض الا ان اللہ هو الغفور الرحیم. قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے. یتفطرن من فوقہن میں لوگوں کے اوپر سے مراد نہیں ہے، السماوات کی طرف فوقہن کی ضمیر جا رہی ہے. بس قریب ہے کہ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم، اور ملائکہ یسبحون بحمد ربہ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں. ایسے حال میں یہ پھٹ پڑے آسمان اپنے اوپر سے، جبکہ ملائکہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کر رہے ہوں اور بخشش طلب کر رہے ہوں اس کے لیے جو زمین میں ہے، یا ان کے لیے جو زمین میں ہے. الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار، یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. یہ منظر کشی آپ کو کیا یاد دلاتی ہے؟ کیا لگتا ہے اس سے؟ آسمان اپنے اوپر سے پھٹ پڑے ہوں اور اہل زمین موجود ہوں، ان کو کچھ نہ ہوا ہو، کیا اس میں ایک بظاہر تضاد نہیں دکھائی دیتا؟ اور یہ واقعہ اس دنیا کا واقعہ ہے یا اخروی دنیا کا واقعہ ہے؟ اگر اخروی دنیا کا واقعہ ہے تو اس وقت کون سے آسمان اوپر سے پھٹیں گے؟ سمجھیں ڈاکٹر صاحب؟ اب اس مسئلے کو حل کریں تھوڑا. مسئلہ میں نے سمجھا دیا، آگے آپ کی مرضی. کیوں جناب؟ علماء کرام، یہ غور کی دعوت درست ہے نا؟ اس پہ غور ہونا چاہیے. فرمائیں. ایک ہمارے حاجی علی صاحب بھی ہیں جو بعض دفعہ دودھ کی کوڑی لاتے ہیں، نہیں؟ امام صاحب بہت غور کر رہے ہیں، یہ بتا دیں شاید ہیں. یہاں دنیا میں جب بد پکڑے جائیں گے اس وقت کا منظر ہے. آسمان ان کے اوپر سے پھٹ پڑے گا، مطلب یہ ہے کہ خدا کی تقدیر ایک قسم کی متلاطم ہو جائے گی، اور ان کے دن گنے جا چکے ہوں گے.
اور بڑے جلال کے ساتھ اوپر کے آسمان یعنی الہی وہ مراتب وہ مقامات جہاں فیصلے ہوتے ہیں دنیا کے متعلق، ان میں ایک زلزلہ سا آتا ہوا دکھائی دے گا، نظر آ جائے گا کہ کچھ ہونے والا ہے۔ اس حالت میں فرشتے ان پر جو زمین میں ہیں ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں، سمجھے؟ اور یہ چیز مومنین کے لیے ایک بہت ہی عمدہ حفاظت کا امکان پیدا کرتی ہے کہ جب آسمان پھٹ پڑیں گے تو بہت بڑے بڑے زلازل زمین پر نازل ہوں گے، بہت بڑی بڑی بلائیں زمین پر نازل ہوں گی۔ ان بلاؤں کے دوران فرشتے اہل زمین کے لیے استغفار کرتے ہوں گے، مگر وہ استغفار در حقیقت انہی کے لیے قبول ہوگا جو خدا کے عاجز بندے ہیں، ورنہ آسمان پھٹتے ہی نہ۔ اتنی ہو سکتا ہے کہ اللہ تو رحم نہ کرے، فرشتے زیادہ رحم کر رہے ہوں۔ تو اس مضمون میں یہ بات داخل ہے کہ فرشتے ان کے لیے استغفار کر رہے ہیں جو زمین کا حصہ تو ہیں لیکن نیک لوگ ہیں، ان کو بچانا چاہیے۔ بس ان کی تائید میں وہ خدا سے عرض کر رہے ہوں گے، اور یہ اللہ کے رحم کا ایک اظہار ہے جو فرشتوں کے اظہار کی صورت میں ہو رہا ہوگا۔ یہاں بھی یہ مطلب نہیں کہ فرشتے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو بچانا چاہے ان کے لیے نیک لوگوں کو دعائیں کرنے کا موقع بخشتا ہے، اور فرشتوں سے مراد محض وہ فرشتے نہیں جو ہمارے تصور میں موجود ہیں، بلکہ انسانوں کے لیے بھی قرآن کریم نے فرشتوں کا لفظ استعمال فرمایا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بہت کھل کر فرمایا ہے کہ بعض مواقع پر لفظ فرشتہ انسانوں پر اطلاق پاتا ہے، بس یہاں فرشتہ سیرت لوگ وہ استغفار کر رہے ہوں گے، اور فرشتہ سیرت لوگوں کے استغفار کا پھر یہ بھی مطلب بن جاتا ہے کہ وہ دوسرے گناہ گار بندوں کے لیے بھی استغفار کر رہے ہوں جن کے پکڑے جانے کا احتمال واضح ہے۔ اس لیے یہ آیات جو ہیں، جیسا کہ وعدہ فرمایا گیا تھا کہ ان آیات کے بہت سے بطون ہیں، اسی طرح تجھ پر وحی کی جا رہی ہے جس طرح ہم نے ہا میم عین سین قاف کے الفاظ میں بہت سے معنی رکھ دیے ہیں، اس کا ثبوت اسی اگلی آیت میں موجود ہے۔ بس یہ سارے معنی اس آیت کریمہ سے ظاہر ہو رہے ہیں، ثابت ہو رہے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، اور اصل بخشنے والا تو فرشتہ اللہ ہی ہے نا۔ یہ استدعا کرنے والے دراصل وہ بخشنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے، اسے استدعا کر سکتے ہیں۔ اصل بخشنے والا اللہ ہے جو بار بار رحم فرمانے والا بھی ہے۔ الذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے خدا کے سوا معبود بنا رکھے ہیں۔ اللہ حفیظ علیہم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ان معبودوں پر حفیظ ہے۔ خدا کے سوا جنہوں نے معبود بنا رکھے ہیں وہ ان کے کسی کام نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ معبودان باطلہ نہیں ہیں جو ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ ہی ہے جو حفاظت فرما رہا ہے، اور اس خطرات کے وقت خصوصیت سے اللہ ہی کی پناہ میں امن ہے، اس کے سوا ممکن نہیں ہے۔ ایسے وقت میں جب کہ آسمان پہ زلزلے طاری ہوں، یہ معبودان باطلہ جن کا وجود ہی کوئی نہیں، وہ ان کے کام آ ہی نہیں سکتے۔ اس وقت اگر بچائے جائیں گے تو اللہ ہی ان کو بچائے گا۔ وما انت علیہم بوکیل، اللہ بچانے والا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ تو بھی ان پر داروغہ نہیں ہے، تجھے بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ ان کو بچا لے، تجھے بھی صرف یہ اختیار ہے کہ
بہت استغفار کرے ان کے لیے اور اللہ کے حضور عرض کرے کہ اللہ ان کو معاف فرما دے۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور شفاعت کے منظور ہونے کا اشارہ بھی موجود ہے۔ اگر فرشتوں کے استغفار یا فرشتہ صفت لوگوں کے استغفار کچھ معنی رکھتے ہیں تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اگرچہ تو داروغہ نہیں ہے لیکن تو مجاز ہے کہ ان لوگوں کے لیے بخشش طلب کر۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ۔ یہ ہے عربی کا مطلب۔ جو پہلا کذالک تھا اسی مضمون کو کھولا جا رہا ہے۔ عربین کا مطلب ہے فصیح و بلیغ۔ اس طرح قرآن فصیح و بلیغ تمہارے سامنے کھولا جا رہا ہے جیسا کہ ابھی اوپر گزر چکا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ تو بستیوں کی ماں کو اور جو کچھ اس کے ارد گرد ہے اسے ڈرائے۔ وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہاں بستیوں کی ماں سے مراد مکہ، وَمَنْ حَوْلَهَا جو ماں ہے اس کے گرد اس کے بچے ہوتے ہیں۔ تو دنیا کی کوئی بستی بھی نہیں جو بستیوں کی ماں کے دائرے سے باہر ہو سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عالمی ہونے کا ایک بہت عمدہ ثبوت ہے، بہت پختہ ثبوت ہے۔ فرمایا تجھے ڈرانے کے لیے فرمایا گیا ہے، عربین ہے، ایک ایسے قرآن کے ذریعے جو حیرت انگیز طور پر فصیح و بلیغ ہے، اس لیے کہ تاکہ سب سے پہلے اہل مکہ کو ڈرائے۔ اسی سے آغاز ہونا ہے۔ اس کے بعد مکہ کی اس حیثیت سے کہ وہ ام القریٰ ہے، بستیوں کی ماں ہے، تمام دنیا کی بستیوں کو ڈرائے۔ وہ تنذر یوم الجمع لا ریب فیہ، اور اس چیز سے ڈرائے جس کے متعلق شک ہی کوئی نہیں کہ ایک جمع ہونے کا دن آئے گا۔ ایک ایسا دن آئے گا جہاں تمام مخلوقات کو، یعنی وہ جو اپنے اعمال کی دیندار ہیں، ان کو جمع کر دیا جائے گا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایسے موقع پر ایک فریق ایسا ہوگا جو جنت میں ہوگا اور ایک ایسا ہوگا جو دوزخ میں ہوگا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ یہ چاہتا تو انہیں ایک ہی امت بنا دیتا۔ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اس سے کیا مراد ہے؟ کیوں اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی امت بنا دیتا؟ بتائیں ڈاکٹر صاحب، اب قدر نہیں لی آپ کی یہاں۔ نہیں بد تو ہیں وہ صاحب، ذکر ہو چکا ہے۔ فریقوں فی السعیر بتا رہا ہے کہ لازماً بد نکلے ہیں۔ نہیں، نیک نہ ہونے کے باوجود وہ مالک ہونے کی حیثیت سے ہر ایک کو بخش سکتا تھا، کوئی بھی ایسا نہ رہتا جسے وہ نہ بخشتا۔ یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ وہ جو مشرکین کو نہیں بخشتا، وہ نہیں چاہتا کہ ان کو بخشے، مگر اگر وہ چاہتا تو بحیثیت مالک کل یہ تنہرے کو بخش سکتا تھا۔ اس لیے بہت خدا تعالی کی عظیم بخشش پر ایک بہت عظیم گواہ ہے یہ آیت کریمہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، ایک ہی طرح کا سلوک ان سے کرتا، لیکن وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ،
جس کو پسند فرماتا ہے اسی کو اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر بندے کے حالات پر گہری نظر ہے، اور یشاء کا مطلب ہے ان حالات کے مطابق ان سے سلوک فرماتا ہے۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، جو مشرکوں کو نہ بخشنے والا مضمون ہے، اس کی وضاحت یہاں آ گئی ہے کہ ظالم وہ لوگ ہیں جو شرک کرنے والے ہیں، کیونکہ ان کا نہ کوئی ولی نہ کوئی نصیر، اس لیے اللہ ان کو اپنے ظلم کے ہاتھوں پر چھوڑ دیتا ہے، اپنے ظلم کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن یہ بھی اگر وہ چاہتا کہ ایسا نہ ہو تو مختلف سکیم بنا سکتا تھا، مالک تھا۔ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا انہوں نے اس کے سوا معبود بنا رکھے ہیں، اس کامل ذات، کامل تصرف والی ذات کے علاوہ اس سے ورے یا اس سے پہلے بھی معبود بنا رکھے ہیں۔ فاللہ هو الولی، امر واقعہ یہ ہے کہ اللہ ہی ہے جو ولی ہے، اس کے سوا کوئی ولی ہو سکتا ہی نہیں۔ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہی ہے جو مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جسے وہ چاہے۔ علی شیء، کل شیء قدیر سے مراد، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے براہین احمدیہ میں بڑی وضاحت سے اس بات پر روشنی ڈالی آریوں کے جواب میں، کل شیء سے مراد ہے ہر اس چیز پر قادر ہے جو وہ کرنی چاہے، اور غلط چاہتا ہی نہیں۔ اس لیے یہ سوال ہی نہیں اٹھتا جیسا کہ آدمیوں نے اٹھایا تھا کہ وہ خودکشی کر سکتا ہے، جو چاہے گا نہیں تو خودکشی کیوں کرے گا؟ تو ہر وہ چیز جو خدا چاہتا ہے وہ قادر مطلق ہے، مگر وہی کرتا ہے جو وہ خود چاہتا ہے، کسی کا چاہا ہوا اس پر ٹھونسا نہیں جا سکتا۔ اب نئی تلاوت، ایک دو آیت کا وقت ہے، آپ کا وقت ہے، اس کی بجائے کوئی سوال کیوں نہیں کر لیتے آپ؟ کئی بڑی دیر سے پوچھا نہیں کہ میں نے کسی نے بھی کرنا ہو۔ 2 منٹ 57 سیکنڈ 56 سیکنڈ رہ گئے ہیں، اب کچھ پوچھنا تو پوچھ لیں۔ بتائیں فائدہ، آپ کیا کہتی ہیں؟ پوچھنا ہے کچھ؟ اچھا، دیکھا طرف ہے سب پوچھنا ہوتا ہے۔ جن دیر میں آپ نے فیصلہ کرنا ہے پوچھنے کا، ان دیر میں وقت گزر چکا ہوگا، پھر بھی اور غور کر لیں تھوڑا سا۔ اس لیے میں نئی تلاوت نہیں شروع کی کہ اتنا تھوڑا وقت ہے کہ تلاوت اور ترجمے کے درمیان کچھ حد فاصل نہیں رہتی، اکٹھے ہو رہے ہیں دونوں، پھر شاید 1-2 منٹ میں کچھ ہو جائے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ اب آپ کو سوال آ گیا، وہی اسی کو سوال کرتے ہیں۔ کیا بات ہے؟ ایک جہاں یہ آیت ہے کہ دعوت اللہ کا ذکر کرنے کے بعد پھر یہ بتایا گیا ہے کہ سورج اور چاند کا ذکر ہے، کہ واقعہ ذہن میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ روکنا چاہتے تھے کہ آپ دعوت اللہ نہ کریں، تو ان کا بھی یہ جواب تھا کہ اگر وہ ایک سورج چھوڑے چاند ہے، اس سے قرآن مجید کی بڑی مطابقت نظر آتی ہے کہ ہر بات میں وہ سورج اور چاند جو رسول نے فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سورج اور چاند بھی خدا کے غلام ہیں، اس لیے خدا کے خلاف ان کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، یہ مطلب ہے سر۔ جو کفار کو یہ کہا کہ اگر تم سورج بھی میرے ایک ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند دوسرے ہاتھ پر، تو پھر بھی میں خدا کی توحید کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ دونوں خدا کی توحید کے علاوہ نہیں ہیں، دونوں مل کر خدا کی توحید ہی کا اعلان کر رہے ہیں۔ تو میں خدا کی توحید کا اعلان کرنے والوں کو خدا کی توحید کے خلاف کیسے استعمال کر سکتا ہوں، یہ مطلب ہے۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔